قادیانی ہے کافر بڑے کافر، مرزائے قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نا شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حاضرین دی وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، اس موضوع پر چند ایک منٹ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گا۔ حاضرین دی وقار، امت مسلمہ کا اجماعی یہ عقیدہ ہے، پورے کے پورے دین کو، شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا فرض ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، جو عقائد و نظریات ہیں ان کا انکار کر دے، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا انکار کر دے، وہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا انکار کرتا ہے۔ اس بات کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 4 من دودھ ہو، اس کو ناپاک اور پلید کرنے کے لیے اتنے من مقدار میں ناپاکی، پلیدی، شراب یا پیشاب ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی اتنی مقدار 4 من دودھ کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا، 1 قطرہ شراب کا بھی ڈال دے گا، یقیناً وہ دودھ ناپاک اور پلید ہو جائے گا۔ حاضرین دی وقار، اسی طرح جتنے بھی ہمارے عقائد و نظریات ہیں، ان سب کا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے سب کا انکار کرنا ضروری نہیں، بلکہ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ آدمی کافر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حاضرین دی وقار، ہمارے ایمان میں سے ایک ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اس کی گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتا، اس کی توقیر نہیں کرتا، وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج و کافر ہے۔ حاضرین دی وقار، مرزا قادیانی ملعون معلم الشیاطین نے اللہ رب العزت کے بارے میں اپنی کتب کے اندر بار بار گستاخی کی ہے۔ حاضرین دی وقار، مرزا قادیانی کی کتب میں سے ایک حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396، اس میں یہ تحریر کرتا ہے، وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں ذرہ ذرہ ہے، انسان اس سے کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے
کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ العیاذ باللہ، جو آدمی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں لفظ چور کی نسبت کرے، وہ آدمی اللہ رب العزت کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی اللہ رب العزت کا ادب کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ حاضرین عزیز وقار، چور کا ایک ایسا لفظ ہمارے ماحول معاشرے میں اس طرح ہے، کسی آدمی کو، شریف آدمی کو کہا جائے تو وہ یقیناً غصہ اس کو آ جائے گا، چاہے جائے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کا الفاظ کا ارتکاب کیا جائے۔ حاضرین عزیز وقار، آپ حضرات اس حوالے سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، جو آدمی اللہ رب العزت کے بارے میں گستاخی و بے ادبی کرتا ہے، یقیناً مرزا قادیانی نے بہت مقامات کے اوپر اپنی کتب میں اس کی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی بھی ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی گستاخی کی ہے۔ یقیناً وہ اہل ایمان کا بھی گستاخ ہے۔ تو جو آدمی اتنی چیزوں کا گستاخ ہو، وہ اس آدمی کو ہمارے ماحول و معاشرے میں ایک نبی اللہ کہہ کر متعارف کروایا جائے، ایک ماحول معاشرے میں اس کو ایک عام اور نیک آدمی بھی نہیں کہہ سکتے، جو اتنی بڑی شخصیات کا گستاخ و بے ادب ہو، چاہے جائے کہ اس کو نبی اللہ کہہ کر متعارف کروایا جائے۔ جب ہم مرزائیوں کے کفریات کا رد کرتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں عام مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو جو مرزائی نواز طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ حاضرین عزیز وقار، ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا مرزائیوں سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، اور نہ مرزائیوں سے تمہاری وجہ سے کوئی اختلاف ہے۔ مرزائیوں سے ہمارا اس وجہ سے اختلاف ہے کہ یہ رب و رسول کے گستاخ و بے ادب ہیں۔ مرزائیوں سے ہمارا اس وجہ سے اختلاف ہے، یہ دشمنان باری تعالیٰ ہیں۔ مرزائیوں سے ہمارا اس وجہ سے اختلاف ہے کہ یہ دشمنان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہیں، اور تمام قرآن کریم کے بھی دشمن ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، اس بات سے آپ حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جو طبقہ اللہ تعالیٰ کا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا، قرآن کا، صاحب قرآن کا گستاخ و بے ادب ہو، اس کو نبی اللہ کہہ کر متعارف کروایا جائے۔ اہل اسلام توجہ کیجئے، اپنی غیرت ایمانیہ کا ثبوت دیتے ہوئے محبت رسول سے سرشار ہو کر آئیے میدان کے اندر اتر کر عظمت ختم نبوت اور مرزا قادیانی کی جماعت ذریت کے خلاف کام کریں، تاکہ جن مجاہدین ختم نبوت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربانیاں دے کر، جانی مالی قربانی دے کر اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے، کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ تعلق جڑ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ کر اور ان کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف اللہ تعالی ہم سب کو ختم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔